بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، ان سے جانتے ہیں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے آج کون کون سے کیس کی سماعت تھی اور کیا پیش رفت ہوئی۔ آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے بدترین دور، اپنے بدترین کریئر کا اور اپنے ظلم اور جبر اور فسطائیت سے بھرپور کریئر کا آخری دن گزار کر کورٹ روم نمبر 1 سے چلے گئے ہیں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ اپنے کریئر کا انہوں نے آخری کیس سن لیا ہے، اب مزید انہوں نے کوئی کیس نہیں سننا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل جو ہے وہ چیمبر ورک کریں گے، کل وہ اوپن کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے، اور کل اوپن کورٹ میں کورٹ روم نمبر 1 میں کل جسٹس یحییٰ آفریدی ہی بیٹھ کر کیسز کی سماعت کریں گے۔ اور بلکہ کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب نے ابھی چارج نہیں لیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یحییٰ آفریدی صاحب کی بجائے جو ہے وہ اگر کل منیب اختر صاحب ہیں تو پھر سینئرٹی میں تو منیب اختر صاحب بنتے ہیں جو کورٹ روم نمبر 1 میں کل بیٹھ کر کیسز کی سماعت کریں گے۔ بہرحال دیکھنا ہے کل کیا ہوتا ہے۔ کل 10:30 بجے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فیئر ویل ہے، ان کو فیئر ویل دی جائے گی، اور اس طرح سے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی ان کے بدترین فسطائیت اور جبر کے دور کا اختتام ہو گیا ہے۔ ان کے اوپر بات ہوتی رہے گی، مختلف حوالوں سے بات ہوتی رہے گی، ان پہ میں الگ سے ویڈیو کروں گا کہ جو ہے وہ کل جب وہ جائیں گے فائنلی، کیونکہ کل ان کا آخری دن ہے، وہ اوپن کورٹ میں تو نہیں بیٹھیں گے، کل وہ چیمبر پر کریں گے، تو کل بہرحال ان کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے اوپن کورٹ سے اٹھ کے جاتے ہی 1 گھنٹے میں 5 اچھی اور بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ دیکھیں، کل میری بات ہو رہی تھی بیرسٹر سعد رسول صاحب سے۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑا امپیکٹ ہم دیکھیں گے قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کا، وہ ہم دیکھیں گے ہائی کورٹس کے اندر، کیونکہ ہائی کورٹس کے ججز کے اندر ایک خوف تھا۔ ہائی کورٹس کے ججز ڈرے ہوئے تھے، ہائی کورٹس کے ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ڈرے ہوئے نہیں بھی تھے، تو وہ محتاط ضرور ہو گئے تھے پچھلے 1 ماہ میں خاص طور پر، کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ ججز کو، ہائی کورٹس کے ججز کو انفلوئنس کیا اور ان کی سرزنش کی کہ کیوں تم جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہو۔ جو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے کر تحریک انصاف کے، وہ ظاہر ہے وہ حق میں جا رہے تھے، جب ظلمی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ ان ججز کو براہ راست انفلوئنس کر رہے تھے۔ میں ایک چیز جو اپنی ویڈیو میں یاد دلاتا رہوں گا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، اب پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے ہیں، اگر یہ فل کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے تو یہ ویسے ہی آئینی ترمیم اڑ جائے گی، کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو 2 چیزوں کی تحقیقات ضرور کرنی چاہیے۔ ہے بہت مشکل کہ وہ ان چیزوں کی تحقیقات کریں، کیونکہ وہ کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہیں گے۔ پہلا وہ یہ اس بات کی تحقیقات کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ کس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کو ٹارگٹ کرتے رہے، انفلوئنس کرتے رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کن کن ججز کو ٹارگٹ کرتے رہے، کس جج سے ملاقات میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم تحریک انصاف کے حق میں کیوں فیصلے دے رہے ہو، حالانکہ وہ جج آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے تھے۔ دوسرا، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کو بہت ٹارگٹ کیا تھا قاضی فائز نے اوپن کورٹ میں، ان کے خلاف بڑے گھٹیا، غلیظ، نیچ ریمارکس دیے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جسٹس شاہد کریم صاحب کو بہت انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، کیونکہ جسٹس شاہد کریم ایک آزاد جج ہیں، اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز، ان کے فیصلوں کو ٹارگٹ کیا قاضی فائز نے۔ جسٹس بابر ستار کا ایک آرڈر جو آڈیو لیکس اور آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک تاریخی آرڈر تھا، ایک بہت بڑا آرڈر تھا، ایک بہت بڑا حکم نامہ تھا، اس کو بھی قاضی فائز نے اپنے یار جسٹس ضمیر الدین کے بینچ میں لگا کے اس کو معطل کیا تھا، کیونکہ جسٹس بابر ستار بہت بڑی ججمنٹ دینے جا رہے تھے، اور جسٹس بابر ستار کو بھی بہت ٹارگٹ کروایا قاضی فائز نے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ جیسا نمک حرام شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی آیا ہو، جن کی وجہ سے وہ یہ سرکاری نمک کھاتا رہا ہے، ان کے ساتھ کس کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بابر ستار صاحب نے سب سے ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھا ان قاضی فائز کے کیس میں، اس میں آرگو جسٹس بابر ستار نے بطور وکیل کیا تھا، یہ جج تو بعد میں بنے۔ اور پھر جب جسٹس بابر ستار کے خلاف کمپین چلی اور ایک کیس کے دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کے حق میں بات کی، تو قاضی کو سانپ سونگ گیا، قاضی نے ایک لفظ بابر ستار صاحب کے حق میں نہیں کہا تھا، بلکہ وہ بابر ستار صاحب کو ٹارگٹ کرواتے رہے، کیونکہ قاضی کا یہ الزام تھا کہ وہ جو 6 ججز کا لیٹر تھا وہ ڈرافٹ کیا تھا جسٹس بابر ستار نے، یہ قاضی کا ان کے اوپر الزام تھا۔ اور ایک چیز اور جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، جس کو ضرور جسٹس یحییٰ آفریدی کو جس کی تحقیقات کرنی چاہیے، کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سپریم کورٹ میں بدترین مداخلت کرتی رہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کیسز لگواتی رہیں اور کیسز رکواتی رہیں؟ کیا یہ خبر درست ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ 9 مئی میں 4-5 لوگوں کو ضمانت دینے والے بینچ کے ایک جج کے پاس گئیں اور انہوں نے شاؤٹ کیا؟ کیا یہ خبر درست ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی نے ملٹری کورٹس کیس سننے والے ایک جج کے گھر جا کر اس سے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا،
یہ خبریں درست ہیں یا غلط ہیں، ان کی تحقیقات جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کو کرنی چاہیے، اور اگر جسٹس جائیہ آفریدی صاحب بالکل آئین قانون اور اپنے حلف کے مطابق چل رہے ہیں تو جسٹس جائیہ آفریدی کو ان چیزوں کی تحقیقات کروانی چاہیے، اور پھر اگر یہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں تو جسٹس جائیہ آفریدی کو جو ہے وہ ان کیسز کو بھی جو ہے وہ اب تیزی سے آگے چلانا چاہیے جن کو قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے اوپر الزام ہے کہ وہ رکواتی رہی ہے، اور وہ کون سے کیسز تھے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی لگواتی رہی ہے، کس کے وہ کیسز تھے، کیا ان کا مفاد تھا، وہ اربوں روپے کے کروڑوں روپے کے ٹیکس میٹرز کون سے کیسز وہ لگواتی رہی، کون وکیل اس میں کون تھا، کس کو کیا فائدہ ہوا، یہ ساری تحقیقات جائیہ آفریدی صاحب کو کرنی چاہیے، اور یقیناً وہ ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ کریں گے۔ مطلب آپ کے نظر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جو ظاہر ہے ایک ان سے ہوپ فل بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن اگر میں اپنی ذاتی اوپینین دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف جائیں گے۔ پتہ ان کو بھی ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کیا کرتی رہی ہے، کس طرح سے وہ مداخلت کرتی رہی ہے، اور کس طرح سے یہ سارے سپریم کورٹ کے اندر ان کی مداخلت تھی۔ یہ الزامات بہت لگتے رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر مطلب کھل کے بات نہیں کرتا تھا، اور اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کس طرح سے جو ہے اس نے مجبور کیا اعجاز الحسن صاحب کو کہ وہ ریزائن کریں، مظاہر اکبر نقوی صاحب کو کیسے مجبور کیا کہ وہ ریزائن کریں، کیسے پوری ہائی کورٹس کو ایک طرح سے انہوں نے غیر مؤثر کر دیا تھا، کیسے قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے اس نظام کو سپورٹ کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ خیر، اب آ جائیں کہ 5 اچھی خبریں کیا ہیں۔ پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہو گئی ہیں، اور رہا ہو کر وہ بنی گالہ پہنچ گئی ہیں، اور ساتھ ہی ایک چیز اور پر بات کر لوں کہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، یہ کل سے شروع ہو گیا تھا کہ جی وہ ڈیل کے ذریعے باہر آ رہی ہیں، جس بشریٰ بی بی نے 264 روز بدترین جبر، فسطائیت، ظلم، بربریت، جزیدیت کے اس نے دیکھ لیے تھے، تو اس کو کیا ضرورت تھی ڈیل کرنے کی۔ یہ اس لیے گال سے خبریں چلوائی گئی کیونکہ پتہ تھا کہ ایک بدترین شخص پاکستان سے دفع ہو رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے عہدہ، تو اس کے بعد یہ فسطائیت، جبر، جزیدیت، بربریت نہیں رہ پائے گی۔ تو یہ پتہ تھا کہ آج بشریٰ بی بی صاحبہ کو رہا کرنا پڑے گا، اور اب ہائی کورٹس اس طرح سے محتاط نہیں ہوں گی، بہت سخت اور خوفناک آرڈرز آئیں گے، اور یہ نظام ان آرڈرز کے سامنے ریزسٹ نہیں کر پائے گا۔ کیوں کہ اس نظام کو تحفظ دینے والا غنڈہ جو ہے وہ گھر جا رہا ہے، تو اس غنڈے، اس بدماش کے جانے کی وجہ سے یہ بات پتہ تھی کہ اب وہ جزیدیت اور بربریت جو وہ پھیلا رہا تھا وہ برقرار نہیں رہ سکتی، تو اس لیے بشریٰ بی بی کو رہا کرنا پڑے گا۔ تو کل ہی یہ خبریں فیڈ کر دی گئیں ٹاؤٹس کے ذریعے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ڈیل کے ذریعے رہا ہوں گی۔ جس بشریٰ بی بی نے گھٹیا اور نیچ قسم کے کیسز کا سامنا کیا، وہ عدت کیس ہو، وہ توشہ خانہ 1 ہو، توشہ خانہ 2 ہو، القادر ہو، ان تمام کیسز کو جو اس نے، اس کے علاوہ اس کے اوپر FIRs 9 مئی کی، سارا کچھ، ہر چیز کا اس نے بڑی ہمت، جرأت اور بہادری کے ساتھ اس نے بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ سامنا کیا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا عمران خان صاحب کو، اور اس جملے کی انہوں نے پھر اس کا پاس بھی رکھا، اس کی لاج بھی رکھی۔ انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کمزوری بنوں، میں آپ کی طاقت بنوں گی، میں آپ کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور میں کسی طرح سے کوئی ایسی کمزوری نہیں دکھاؤں گی کہ جس سے آپ کے لیے مشکلات ہوں، اور انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بشریٰ بی بی کو جب بنی گالہ شفٹ کیا گیا تو انہوں نے خود درخواست دے کے کیس لڑ کے اور وہ اڈیالہ شفٹ ہوئی۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یہ شریفوں کی طرح نہیں ہے جو ڈیلیں کرتے تھے، جو جیلوں میں عیاشیاں کرتے تھے۔ عمران خان جیسی جیل پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کاٹی۔ یہ شریف خاندان جو باتیں کرتے ہیں کہ بڑی جیلیں، یہ وہ سارا کچھ، نواز شریف کے پچھلے دنوں آپ وہ بتا رہے تھے شاہد کاکا نباسی صاحب کہ ہم لوگ ادھر جیل میں تھے اور شہباز شریف نے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ جی بس میں جا رہا ہوں، اور نواز شریف جن کے ساتھ تھے ان کو نواز شریف نے کہا کہ میں کل آ جاؤں گا، اور دونوں بھائی خاندان سمیت ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ گئے تھے مشرف دور میں۔ مشرف کی جیل جعلی جیل تھی، جھوٹ تھا سب کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، اس وقت بھی ان کی عیاشی تھی جیلوں کے اندر۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی جیل کاٹ رہا ہے تو وہ عمران خان کاٹ رہا ہے، یا اس سے پہلے ظاہر ہے بھٹو جو ہے اس نے جیل کاٹی، اور ان کے حوالے سے جو بتایا جاتا ہے جو ان کے اوپر سختیاں ہوئیں وہ ساری وہ ہیں، یعنی بھٹو کے بعد عمران خان ہے جو اس طرح کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح صدیق جان صاحب نے بتایا کہ عدالتی معاملات کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اگر عدالتوں نے اسی طرح سے جرأت مندانہ فیصلے دیے تو یقینی طور پر عدلیہ کا وقار بھی بہتر ہوگا، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا بھی رخ بدلے گا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔